السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ آج تفسیر کا 15واں سیشن ہے اور 16واں پارہ ہے، اور 16ویں پارے میں آپ حضرات جانتے ہیں کہ ابتدائی 3 صفحے سورہ کہف کا آخری حصہ ہے، اور اس کے بعد پھر سورہ مریم شروع ہوتی ہے۔ سورہ طٰہٰ کے اختتام پر یہ پارہ ختم ہوتا ہے۔ سورہ کہف کے تعلق سے، اس کے ایک پہلو کے تعلق سے کل گفتگو ہوئی تھی، اور وہ یہ تھی کہ اس کا دجال کے ساتھ کیا کنیکشن ہے۔ اور میں نے کل بتایا تھا کہ ہم جس دور میں جی رہے ہیں، جس دور میں ہم سانس لے رہے ہیں، اس دور میں مسلمان کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علامات قیامت میں کن کن چیزوں کو بیان فرمایا ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ علامات قیامت کا جو علم ہے، جس کو انگریزی میں ایسکیتھولوجی کہا جاتا ہے، یہ قیامت کی علامات کا علم ایک تو دیگر انبیاء سے بھی منقول ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ اگر انجیل میں دیکھیں اور اسی طریقے سے توراہ میں دیکھیں تو وہاں پر بھی مختلف چیزیں ملتی ہیں، لیکن اصل یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح احادیث میں کیا فرمایا ہے، تو اس کا علم عام مسلمانوں کو بھی ہونا چاہیے، تاکہ ان کو یہ یاد رہے کہ قیامت کا وقت قریب ہے، اور وہ کبھی بھی قائم ہو سکتی ہے، کبھی بھی بڑی بڑی علامتیں آ سکتی ہیں۔ اور میں نے یہ بھی ذکر کیا تھا کہ کل کے قیامت کی جو علامتیں ہیں ان کو اگر آپ 3 حصوں میں تقسیم کریں گے تو جو دوسرا حصہ ہے، یعنی درمیانے درجے کی جو علامتیں ہیں، وہ ساری کی ساری پوری ہو چکی ہیں، اور ہم اس دور میں سانس لے رہے ہیں کہ جب کہ درمیانی درجے کی علامتیں ختم ہو چکی ہیں، اور جو میجر سائنز ہیں قیامت کے، وہ کسی بھی دن اور کسی بھی وقت سامنے آیا چاہتے ہیں۔ آج جن آیتوں کی میں تفسیر انشاءاللہ کرنے جا رہا ہوں، یہ ہے آیت نمبر 83 سورہ کہف کی، اور یہ ہے سورہ کہف میں ذوالقرنین اور یاجوج اور ماجوج کا قصہ۔ یاجوج اور ماجوج کے تعلق سے بہت زیادہ کنفیوژن لوگوں میں رہتا ہے کہ وہ کہاں ہیں، وہ کون ہیں، وہ کب آئیں گے، وہ کیا کریں گے۔ یہ یاجوج اور ماجوج کے تعلق سے لوگوں میں کنفیوژن بھی ہے اور کیوریوسٹی بھی ہے، وہ یہ جاننا بھی چاہتے ہیں کہ یہ آخر چکر کیا ہے۔ لیکن یاجوج اور ماجوج کو اس وقت تک نہیں سمجھا جا سکتا جب تک آپ ذوالقرنین کو نہ سمجھ لیں۔ تو ذوالقرنین کو سمجھنا بھی ضروری ہے کہ ذوالقرنین کون تھے، کس زمانے میں تھے، کہاں تھے، کس علاقے میں ان کی حکومت تھی۔ قرآن کریم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا۔ یہودیوں نے جو چند سوالات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے امتحان کے طور پر پوچھے تھے، ان میں ایک سوال ذوالقرنین سے متعلق بھی تھا، اور یہ علم اس کو تو ہو سکتا ہے کہ جس کو یہودیت اور یہودی مذہب کے بارے میں معلومات ہو، ظاہر ہے کہ یہودیوں کو ہوگی، لیکن ان کے ذہن میں چونکہ یہ تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی سچے رسول تو ہے نہیں یہودیوں کے مطابق، تو وہ اس طریقے سے سوالات کرتے تھے کہ لا محالہ یہ ہمارے پاس ہی آئیں گے، ہمارے پاس آئیں گے پوچھنے کے لیے، تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ یہ سچے نبی نہیں ہیں، اور اگر ہمارے پاس نہیں آئیں گے تو صحیح جواب نہیں دے پائیں گے۔ اچھا، یہودیوں کا جو ذوالقرنین سے تعلق ہے وہ یہ ہے کہ ایک زمانے میں ایک بہت بڑا بادشاہ گزرا ہے جو فارس کے علاقے میں تھا، جس کو آج کل ہم ایران بولتے ہیں۔ اس بادشاہ کا نام تھا بخت نصر۔ بخت نصر اس کو اردو، عربی اور فارسی میں کہتے ہیں، اور اس کو انگریزی میں بنینشوڈینزر کہا جاتا ہے۔ تو بنینشوڈینزر اور یا بخت نصر، چاہے آپ جو بھی تلفظ کریں، میرے خیال سے بخت نصر زیادہ آسان تلفظ ہے۔ تو اس نے یہودیوں کو فلسطین کے علاقے سے گرفتار کیا اور
ہزاروں کی تعداد میں یہودیوں کو وہ غلام بنا کر ایران لے آیا۔ تو ذوالقرنین کا ان کے اوپر احسان یہ تھا کہ ذوالقرنین نے ان کو وہاں سے آزاد کرایا اور اس کے بعد پھر فلسطین میں ان کو آباد کیا۔ تو یہ معلوم تھا یہودیوں کو کہ ذوالقرنین کون ہے اور کیسے ان کا ان یہودیوں کے اوپر احسان ہے، تو ظاہر ہے کہ وہ تو اچھی طرح جانتے تھے، لیکن انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتحان لینے کے لیے آپ سے پوچھا کہ یہ بتائیے کہ ذوالقرنین کون تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ، اور یہ لوگ تم سے ذوالقرنین کے بارے میں پوچھتے ہیں، قل کہہ دو کہ سَأَتْلُو عَلَيْكُم مِّنْهُ ذِكْرًا، کہ میں ان کا کچھ حال تمہیں پڑھ کر سناتا ہوں۔ کیا مطلب؟ یعنی سب چیزیں مکمل ہسٹری میں نہیں بتاؤں گا، لیکن یہ کہ میں کچھ حال جو اہم چیزیں ہیں وہ میں تم کو بتاؤں گا، جو ضروری چیزیں ہیں وہ میں تم کو بتا رہا ہوں۔ اچھا، اب یہ دیکھیے کہ ذوالقرنین، سب سے پہلے اس کو سمجھ لیجئے کہ ذوالقرنین کون تھے۔ کیا محض ایک اچھے بادشاہ تھے، یا وہ اللہ کے نبی تھے؟ دونوں باتیں اس تعلق سے ملتی ہیں، اور وہ اس طریقے سے کہ مفسرین میں، علماء میں بہت مشہور نام ہیں۔ ان میں ایک نام ہے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا، اسی طریقے سے ان کے شاگرد ہیں ابن کثیر، ان کی بھی مشہور تفسیر ہے تفسیر ابن کثیر۔ ان دونوں حضرات نے یہ کہا ہے کہ ذوالقرنین صرف عام ایک مسلمان بادشاہ نہیں تھے، بلکہ وہ اللہ کے نبی تھے۔ لیکن ایک بڑی تعداد مفسرین کی یہ کہتی ہے کہ ذوالقرنین ایک مسلمان اور انصاف پسند بادشاہ تھے، وہ خود اللہ کے نبی نہیں تھے، اور ان کو ذوالقرنین کو تاریخ کی کتابوں میں کچھ لوگوں نے، مثلا امام رازی ایک بہت مشہور مفسر گزرے ہیں، انہوں نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ ذوالقرنین دراصل الیگزینڈر تھے۔ حالانکہ یہ بات غلط ہے، ذوالقرنین الیگزینڈر نہیں تھے۔ الیگزینڈر نے جو بھی بڑا حملہ کیا ہے پوری دنیا میں، جگہ جگہ اس نے حملہ کیا، اور ایسٹ میں وہ ٹیکسلا پاکستان میں، اور اسی طریقے سے جہلم کا علاقہ پاکستان میں آج موجود ہے، وہاں تک وہ آیا ہے۔ اور اسی طریقے سے اور یہ آیا میکڈونیا سے۔ میکڈونیا جو ہے وہ آج یونان کے اوپر ہے اور سربیا کا حصہ ہے۔ اگر آپ ورلڈ میپ پہ دیکھیں تو سربیا کا ایک علاقہ میکڈونیا ہے، وہاں کا یہ الیگزینڈر تھا، اور یہ یونانی جو حکومت تھی یہ دراصل اس کا حصہ تھا۔ اس کے وزیر کا نام ہے ارسطو۔ ارسطو بہت مشہور فلاسفر گزرا ہے، جس کو ہم انگریزی میں ایرسٹاٹل کہتے ہیں۔ تو بہرحال یہ الیگزینڈر جو یہاں تک آیا، امام رازی کا خیال یہ ہے کہ ذوالقرنین یہی تھا، لیکن یہ خیال غلط ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ الیگزینڈر مشرک تھا، وہ بت پرست تھا، اور ذوالقرنین کی اللہ تعالیٰ نے تعریف کی ہے، ذوالقرنین کے بارے میں یہ طے ہے کہ ذوالقرنین مسلمان تھے۔ تو امام رازی کو جو اشتباہ ہوا، جو ان کو کنفیوژن ہوا، وہ یہ کہ الیگزینڈر کی پوری ہسٹری شاید ان کے سامنے نہیں رہی ہوگی۔ بہرحال یہ ایک قول ہے جو غلط ہے۔ اس لیے مؤرخین اور مفسرین کی ایک بڑی تعداد یہ کہتی ہے کہ ذوالقرنین کا جو نام ہے ہسٹری میں، ہسٹوریکل نیم ہے، وہ ہے سائرس۔ اچھا، یہ سائرس کون تھے؟ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کوئی تقریباً 500 سال پہلے، یعنی آج سے 2500 سال پہلے یہ بادشاہ گزرے ہیں، اور انہوں نے ایک جو بڑا کارنامہ انجام دیا وہ یہ کہ انہوں نے 2 بڑی بڑی بادشاہتوں کو ملا کر ایک کیا ہے۔ وہ 2 بڑی بادشاہتیں کون تھیں؟ ایک تو پرشین امپائر، اور دوسرے ایک بادشاہ، ایک سیولائزیشن ہے، تہذیب ہے، جس کو آپ کہتے ہیں میڈیا سیولائزیشن۔ میں آپ کو، اگر آپ کو میں میپ بتاؤں، آج کا جو سبق ہے یہ تفسیر ہے، تھوڑا سا اس کے اندر جغرافیہ بھی ہے، اس کے اندر ہسٹری بھی ہے، اس کے اندر تفسیر بھی ہے، اس لیے میں چاہوں گا کہ آپ بہت توجہ کے ساتھ اس کو سنیں، چونکہ ضرور نہیں ہے کہ یہ ساری انفارمیشن آپ کو کسی ایک جگہ مل جائے۔ یہ مطلب میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ صرف میرے ہی پاس آپ کو ملے گی، ایسا نہیں ہے، لیکن بہرحال یہ کہ جو چیز آسانی سے مل جائے تو اس کی قدر بھی کر لینی چاہیے کبھی کبھی۔ تو اس لیے آپ اس کو توجہ سے سنیں، ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کے لیے خشک ہو، لیکن قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے، خصوصاً جب قرآن کریم کسی واقعے کو بیان کرتا ہے
اور اسی طریقے سے کسی بادشاہ کے بارے میں ذکر کرتا ہے، اور وہ اتنا بڑا واقعہ ہو، یاجوج ماجوج جیسا واقعہ کہ جس کی پوری تمام مسلمان جس کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں، تو پھر یہ بیان کرنا پڑے گا کہ جغرافیائی اعتبار سے کیا حیثیت ہے، تاریخی اعتبار سے کیا حیثیت ہے، اور پھر تفسیری اعتبار سے کیا حیثیت ہے، اور حدیثوں کے اندر کیا آیا ہے۔ جب آپ ان ساری چیزوں کو لے کر چلیں گے تو تبھی آپ کے سامنے پکچر کلیئر ہو پائے گی۔ تو اس لیے میں چاہوں گا کہ آپ تھوڑا توجہ سے سنیے۔ تو آج کے دور میں اگر آپ میپ دیکھیں گے، بلکہ میں آپ کے سامنے میپ لے کر آتا ہوں، وہ زیادہ بہتر ہے، اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ کیا بات ہو رہی ہے۔ آپ کے سامنے میں ورلڈ میپ لے کر آتا ہوں انشاءاللہ۔ یہ دیکھیے ورلڈ میپ آپ کے سامنے آ گیا۔ اس میں آپ دیکھیں، ابھی کافی چھوٹا ہے، لیکن اس میں آپ یہ دیکھیے کہ جہاں ایران ہے، ایران ہی دراصل پرشین امپائر، جہاں پرشین سیولائزیشن تھی، اس کے برابر میں عراق ہے۔ عراق دراصل میڈیا سیولائزیشن ہے، اور سائرس نے یہ کیا کہ ایران اور عراق ان دونوں کی جو سیولائزیشنز تھی، ان دونوں کو ایک کر کے ایک عظیم الشان مملکت سائرس نے بنائی۔ اس کے بعد اگر آپ عراق کے آگے چلیں گے، اچھا عراق سے مراد صرف آج کا عراق نہیں ہے بلکہ سیریا بھی اس میں شامل ہے، جس کو ہم میڈیا سیولائزیشن کہتے ہیں۔ اس کے آپ آگے چلیں گے تو ٹرکی آ جاتا ہے۔ یہ جو ٹرکی ہے یہ لیڈیا سیولائزیشن ہے، میڈیا سیولائزیشن اور اس کے برابر میں لیڈیا سیولائزیشن، جس کو آج ہم ٹرکی کہتے ہیں۔ ٹرکی میں بالکل آپ آخر میں چلے جائیں گے تو استنبول ہے۔ استنبول جو ہے وہ اناٹولیا سیولائزیشن کا کیپٹل تھا، جو آج یہ سارا کا سارا علاقہ ترکی ہے۔ اچھا، ترکی کے اوپر آپ دیکھ رہے ہوں گے پانی کا بہت بڑا علاقہ ہے، یہ دراصل بلیک سی ہے، اور بلیک سی کے اوپر آپ دیکھیں گے یورپ ہے اور یوکرین ہے، اور آپ اس کے دائیں طرف دیکھیں گے یعنی ایسٹ میں بلیک سی میں، تو وہاں پر جارجیا ہے، آذربائیجان ہے، اور اس کے اوپر رشیا ہے۔ یہ پورا آپ کے سامنے اس وقت ورلڈ میپ ہے۔ تو اب اس میں آپ دیکھیے کہ سائرس کا جو کردار ہے وہ یہ کہ انہوں نے میڈیا سیولائزیشن اور پرشین سیولائزیشن دونوں کو ملا کر ایک عظیم الشان حکومت انہوں نے قائم کی تھی۔ جب انہوں نے یہ حکومت قائم کی تو یہ جو لیڈیا سیولائزیشن ہے، جو آج ترکی ہے، وہاں ان لوگوں کو پریشانی ہوئی کہ یار یہ اتنی بڑی سیولائزیشن بن گئی ہے، یہ تو ہم کو کھا جائیں گے۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ حسد کی وجہ سے لوگ اپنی مصیبت خود بلا لیتے ہیں۔ تو انہوں نے یعنی اس لیڈیا سیولائزیشن کا جو بادشاہ تھا، اس نے سائرس کے ملک کے اوپر حملہ کیا اور ان کے ایک شہر کو اپنے قبضے میں لے لیا۔ اس کے جواب میں حملہ کرنے کے لیے اور اپنے شہر کو واپس لینے کے لیے اور لیڈیا سیولائزیشن کو سبق سکھانے کے لیے سائرس یعنی ذوالقرنین نے ویسٹ کا سفر کیا ہے۔ قرآن کریم نے 3 سفر ذوالقرنین کے ذکر کیے ہیں۔ ایک سفر ہے پہلا ویسٹ کا، دوسرا سفر ہے ایسٹ کا، اور تیسرا سفر ہے نارتھ کا یعنی شمال کا۔ آج ہمیں سمجھنا یہ ہے کہ وہ کہاں کہاں گئے ہیں۔ قرآن میں بہت سے لوگ صرف ترجمے کو دیکھ لیتے ہیں اور ترجمے کی بنیاد پر یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ذوالقرنین دنیا کے آخری کونے پر جو ویسٹ میں ہے اور دنیا کے آخری کونے پر جو ایسٹ میں ہے، اور اسی طریقے سے ایک سفر انہوں نے نارتھ کا کیا ہے۔ اس طرح انہوں نے 3 اسفار کیے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ اب آپ جو ہے اس کو قرآن کریم کی جو آیت ہے اس کو دیکھیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یسألونک عن ذی القرنین، کہ یہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں ذوالقرنین کے بارے میں، تو آج ہم ان کا کچھ ذکر کرتے ہیں۔ کیا ذکر ہے؟ آیت نمبر 84، انا مکننا لہ فی الارض وآتیناہ من کل شیء سببا۔ واقعہ یہ ہے کہ ہم نے ان کو زمین میں اقتدار بخشا تھا۔ ظاہر ہے کہ اقتدار تو بہت سارے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، آج بھی بہت سے لوگوں کو اقتدار ہے، لیکن اس اقتدار میں ایسی کیا خاص بات ہے کہ جس کا اللہ نے تذکرہ کیا ہے؟ وہ خاص بات یہی ہے کہ ذوالقرنین یعنی سائرس نے 2 عظیم مملکتوں کو ملا کر ایک عظیم الشان مملکت قائم کر لی تھی۔ تاریخ میں 4 ہی بادشاہ ایسے گزرے ہیں کہ جن کی حکومت تقریباً دنیا کے اکثر حصے میں رہی ہے اور بڑے لمبے عرصے تک رہی ہے، تو ان میں ایک ذوالقرنین بھی ہے۔ اس لیے ان کی بادشاہت کا خصوصی اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے۔ اگر وہ ان 2 سیولائزیشن یعنی پرشین اور میڈیا سیولائزیشن کو ملا کر ایک نہ کرتے تو پھر قرآن کریم کو یہ بات ذکر کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ قرآن کریم نے یہ ذکر کیا ہی اسی لیے چونکہ اتنی 2 بڑی بڑی سیولائزیشن ایک جگہ جمع ہو گئی اور ایک بہت عظیم الشان حکومت بن گئی۔
وآتیناہ من کل شیء سببا، اور انہیں ہر کام کے ہم نے وسائل عطا کیے، تمام ریسورسز ہم نے ان کے لیے آسان کر دی۔ فاتبع سببا، جس کے نتیجے میں وہ ایک راستے کے پیچھے چل پڑے۔ یہ راستہ کدھر جا رہا تھا؟ یہ جا رہا تھا ویسٹ میں۔ اب اگر آپ ایران اور عراق کو دیکھیں میپ میں اور وہاں سے ویسٹ کی طرف چلیں تو آپ کے سیریا آئے گا، اس کے بعد ترکی آئے گا، تو ترکی کی طرف یہ ہے ویسٹ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حتی اذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عین حمیئۃ ووجد عندها قوما قلنا یا ذا القرنین اما ان تعذب واما ان تتخذ فیہم حسنا۔ اب یہ جو آیت ہے اس کو سمجھیے۔ بہت سے لوگ اس کا ترجمہ محض لفظی کر دیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں یہاں تک کہ جب وہ سورج کے ڈوبنے کی جگہ پہنچے۔ اب سورج کے ڈوبنے کی جگہ کیا ہے؟ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی جو دنیا کا آخری کنارہ تھا وہاں پہنچ گئے۔ یہ آخری کنارہ کیا تھا نہیں پتا، لیکن حقیقت یہ ہے، یعنی میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کسی کو نہیں پتا، لیکن ایک بڑی تعداد مفسرین کی یہ کہتی ہے کہ یہ اننیسیسری ڈیٹیلز ہیں، حالانکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت امپورٹنٹ ڈیٹیل ہے۔ اس سے یہ پتہ چلے گا کہ یاجوج اور ماجوج کی لوکیشن کیا ہے۔ تو حضرت ذوالقرنین یعنی سائرس وہ مغرب الشمس یعنی سورج کے ڈوبنے کی سمت پہنچے ہیں۔ سورج کے ڈوبنے کی جگہ نہیں پہنچ سکتے آپ، سورج کے ڈوبنے کی سمت یعنی ویسٹ میں پہنچے ہیں، اور وہاں انہوں نے سورج کو ایک گدلے دلدل جیسے پانی میں ڈوبتے ہوئے دیکھا۔ یہاں رک کر میں ایک چیز بتاؤں کہ بہت سے غیر مسلموں کو اس آیت کے اوپر بڑا اعتراض ہوتا ہے، کہتا ہے کہ دیکھو قرآن کریم کے اندر کس طرح کی الٹی سیدھی العیاذ باللہ باتیں لکھی ہوئی ہیں، بتاؤ سورج بھی کسی گدلے پانی کے اندر ڈوبا کرتا ہے کہیں؟ تو وہ اس آیت کے اوپر یہ اعتراض کرتے ہیں، حالانکہ اس کا جواب خود اسی ترجمے میں ہے، اور وہ یہ ہے کہ وجدہ ذوالقرنین کو لگا ایسا کہ وہ گدلے پانی میں ڈوب رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ذوالقرنین کے اس احساس کو بیان کر رہے ہیں جو ان کو اس وقت لگا جب وہ سورج کو ڈوبتے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ اللہ نے یہ نہیں بیان کیا کہ سورج گدلے پانی میں ڈوبا کرتا ہے، ظاہر ہے کہ ایسا ہوتا تو غلط ہوتا، لیکن ایسا ہے نہیں۔ کیا ہے کہ ذوالقرنین کو لگا۔ آپ جب سمندر کے ساحل پہ کھڑے ہوتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ سورج پانی کے اندر سمندر میں ڈوب رہا ہے، تو وہ آپ کو لگتا ہے، لیکن ایسا ہے نہیں۔ تو ایسے ہی ذوالقرنین کو بھی لگا۔ اب ذوالقرنین کس جگہ پہنچے تھے کہ جہاں ان کو لگا کہ سورج گدلے پانی میں ڈوب رہا ہے؟ آپ کے سامنے میں دوبارہ پھر وہی نقشہ لے کر آتا ہوں، ورلڈ میپ، اور اس میں آپ کو ایک چیز دکھاتا ہوں میں۔ جب ذوالقرنین ویسٹ میں پہنچے، جو ترکی ہے، بہت چھوٹا سا آپ کو دکھ رہا ہے ترکی میں آپ سیدھے چلتے چلے جائیں ویسٹ میں تو بالکل آخر میں جہاں سمندر آ جاتا ہے، تو یہاں بہت سارے، اگر آپ زوم کر کے دیکھیں گے، بہت سارے چھوٹے چھوٹے جزیرے ہیں، اور ان جزیروں کی وجہ سے سمندر جو ہے وہ ایک جھیل کے مانند لگتا ہے، اور پانی چونکہ پانی کی لہریں اتنی زیادہ نہیں ہوتی ہیں تو پانی بہت سی جگہ گدلا بھی ہوتا ہے۔ تو اس لیے ذوالقرنین کو ایسا لگا گویا کہ پانی جو ہے وہ سورج جو ہے وہ اس گدلے پانی کے اندر ڈوب رہا ہے۔ تو وہ ترکی کے اینڈ تک، جس کو ہم لیڈیا سویلائزیشن کا کنارہ بولتے ہیں، وہیں تک گئے تھے، اس کے آگے ذوالقرنین نہیں گئے۔ کیوں گئے تھے وہ اس قوم کو جنہوں نے ان کی حکومت کے اوپر حملہ کیا تھا، اس کو سبق سکھانے کے لیے وہ وہاں گئے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ جب وہاں پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا، اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا قلنا یا ذا القرنین، ہم نے کہا اے ذوالقرنین، ہم نے کہا اے ذوالقرنین۔ یہی وجہ ہے کہ ابن کثیر اور بہت سے دیگر مفسرین نے ذوالقرنین کو نبی مانا ہے، اس بنیاد پر کہ اللہ نے ان کو وحی بھیجی ہے، تو ظاہر ہے جس کے پاس وحی آتی ہے تو وہ نبی ہوتا ہے۔ اس بنیاد کے اوپر ان لوگوں نے، ان مفسرین نے ذوالقرنین کو نبی مانا ہے۔ لیکن جن حضرات کے نزدیک ذوالقرنین ایک بڑے انصاف پسند مسلمان بادشاہ تھے، نبی نہیں تھے، ان کی دلیل یہ ہے کہ اس طرح تو قلنا کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہم نے وحی بھیجی، بلکہ وحی کا لفظ بھی اس بات کے اوپر دلالت نہیں کرتا کہ جس کو وحی کی گئی وہ نبی ہو، چونکہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ کو وحی کی گئی تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوا کہ وہ نبی بن گئی تھی، یا حضرت مریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس فرشتہ آیا تو اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ حضرت مریم نبی بن گئی۔ اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ تو جانوروں کو سورہ نحل کے اندر مکھی کے بارے میں، شہد کی مکھی کے بارے میں ہے کہ اس کو ہم نے اس کے دل میں یہ خیال ڈالا، وَأَوْحَيْنَا وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، کہ تیرے رب نے
نحل کو یعنی شہد کی مکھی کے دل میں خیال ڈالا تو وحی کا لفظ وہاں پر بھی آیا ہے. تو وحی کے لفظ آنا یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ جس کو وحی کی جائے وہ نبی ہی بن جائے. اس لیے بہرحال وہ ایک مسلمان بادشاہ تھے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اس میں اختلاف ہو سکتا ہے کہ وہ نبی تھے یا نہیں تھے. اب اللہ نے کیا کہا ان سے؟ یہ کہا کہ یا ذا القرنین، اے ذو القرنین، آپ چاہیں تو آپ ان لوگوں کو سزا دیں اور یا پھر ان کے معاملے میں اچھا رویہ اختیار کریں. چونکہ ان لوگوں نے حملہ کیا ہے، لیڈین سیولائزیشن نے ذو القرنین یعنی سائرس کے اوپر حملہ کیا تھا. تو اب سائرس کو اختیار دیا اللہ نے، آپ چاہیں تو ان کو بدلہ دیں، ان کو سزا دیں، اور چاہیں تو ان کو اوپر احسان کر کے چھوڑ دیں. یہ پہلا سفر ہوا ان کا ویسٹ کا. تو سائرس یہ کہتے ہیں قلنا قال اما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد الى ربه فيعذبه عذابا نكرا. انہوں نے کہا کہ ان میں سے جو کوئی ظلم کا راستہ اختیار کرے گا اسے تو ہم سزا دیں گے، پھر اسے اپنے رب کے پاس پہنچا دیا جائے گا اور وہ اسے سخت عذاب دے گا. یعنی جس نے ظلم کیا اس کو ہم سزا دیں گے، جو ظلم میں شریک نہیں تھا یعنی حملے میں شریک نہیں تھا اس کو ہم کچھ نہیں کہیں گے. اب میں ایک آیت چھوڑ کر آگے بڑھتا ہوں، اور دوسرا جو سفر ہوا ہے یہ آیت نمبر 90 ہے. دوسرا جو سفر ہوا ہے وہ ہے ایسٹ کی طرف. حتی اذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا. یہاں تک کہ جب وہ سورج کے طلوع ہونے کی سمت میں پہنچے یعنی ایسٹ، تو وہاں انہوں نے ایک ایسی قوم کو دیکھا کہ جس پر سورج طلوع ہو رہا ہے اور جسے ہم نے دھوپ سے بچنے کے لیے کوئی اوٹ مہیا نہیں کی تھی. یعنی وہ میدان میں رہ رہے تھے، ان کے پاس مکانات نہیں تھے یا وہ پہاڑوں کی اوٹ میں پناہ لیے وہ نہیں تھے، بلکہ فلیٹ میدان میں وہ پورا قبیلہ اور تمام قبائل آباد تھے. یہ علاقہ کون سا ہے؟ یہ علاقہ ہے جس کو آج ہم بلخ کہتے ہیں. بلخ تک، اور یہ بلخ جو ہے اس وقت افغانستان میں ہے، تو بلخ تک حضرت ذوالقرنین ایسٹ میں پہنچے ہیں اور یہاں تک کہ کا سفر ہوا ہے. یہاں پر ان لوگوں نے ایسے لوگوں کو دیکھا کہ جن کے پاس دنیا کے کوئی وسائل نہیں تھے، سورج کی تپش سے چھپنے کے لیے مکانات نہیں تھے یا اسی طریقے سے ٹینٹ نہیں تھے، بلکہ وہ میدان کے اندر پڑے ہوئے تھے. اس کے بعد آگے مزید اللہ تعالیٰ نے ان کی کوئی تفصیل بیان نہیں کی. اب آگے تیسرا سفر آتا ہے جو آج کے سبق کا دراصل جو بنیاد ہے وہ ہے آیت نمبر 93. حتی اذا بلغ بین السدین وجد من دونہما قوما لا یکادون یفقہون قولا. یہاں تک کہ جب وہ دو پہاڑوں کے درمیان پہنچے. اب یہ تیسرا سفر ہے. یہ سفر ان کا ہوا ہے نارتھ میں. پہلا سفر ویسٹ میں ہوا، پھر اس کے بعد ایسٹ میں ہوا، اب یہ سفر ہو رہا ہے ان کا نارتھ میں. یہاں تک کہ جب وہ دو پہاڑوں کے درمیان پہنچے تو انہوں نے ان پہاڑوں سے پہلے انہیں کچھ لوگ ملے جن کے بارے میں ایسا لگتا تھا کہ وہ کوئی بات نہیں سمجھتے. وجد من دونہما قوما لا یکادون یفقہون قولا. یعنی ان کی زبان الگ تھی، ذوالقرنین کی زبان الگ تھی، اور زبانوں کی الگ ہونے کی وجہ سے ایک دوسرے کی بات وہ نہیں سمجھ پا رہے تھے. تو پھر ٹرانسلیٹر کا سہارا لیا گیا. ظاہر ہے کہ آگے جو ہے پھر قرآن نے ان کے کانورسیشن کو ذکر کیا ہے. جب زبان نہیں سمجھ پا رہے تھے، اس کے باوجود کانورسیشن ہوا ہے، تو وہ کیسے ہوا ہوگا؟ وہ کسی ٹرانسلیٹر کی مدد سے ہی ہوا ہوگا. تو انہوں نے یہ کہا قالوا یا ذا القرنین ان یأجوج ومأجوج مفسدون فی الارض فهل نجعل لك خرجا على ان تجعل بیننا وبینہم سدا. انہوں نے کہا کہ اے ذوالقرنین، یاجوج اور ماجوج اس زمین میں فساد پھیلانے والے لوگ ہیں، تو کیا ہم آپ کو کچھ مال کی پیشکش کر سکتے ہیں جس کے بدلے آپ ہمارے اور ان کے درمیان کوئی دیوار بنا دیں؟ تو ایسی وہ کیسی دیوار ہوگی کہ جس سے یاجوج اور ماجوج سارے کے سارے ان کو ایک طرف روکا جا سکتا تھا؟ اس کے لیے دراصل ایک ایسی دیوار کی ضرورت تھی جو دو پہاڑوں کے درمیان ہو، چونکہ قرآن خود یہ کہہ رہا ہے کہ وہ بین السدین پہنچے. بین السدین یعنی دو پہاڑوں کے درمیان ایک قوم آباد تھی، اس کے دائیں طرف بھی پہاڑی سلسلہ تھا اور بائیں طرف بھی پہاڑی سلسلہ تھا، اور بیچ میں راستہ پیسج کھلا ہوا تھا. تو یہیں سے یاجوج ماجوج آتے تھے اور قوموں کو، اس قوم کو لوٹ کر لے جاتے تھے. تو اس قوم نے یا حضرت ذوالقرنین سے یہ درخواست کی کہ ہم آپ کو پیسے دے دیں گے، ہم آپ کو ٹیکس دے دیں گے، آپ یہاں پر ایک دیوار بنا دیجئے تاکہ یہ علاقہ پورا کا پورا محفوظ ہو جائے. پہاڑ اتنے اونچے اونچے ہیں کہ وہ پہاڑوں کے اوپر چڑھ نہیں سکتے. جب دیوار بن جائے گی تو دیوار بھی ان کو بلاک کرے گی، اس طریقے سے ہم محفوظ ہو جائیں گے. یہ جو دیوار ہے یہی دراصل وہ دیوار ہے جس کے پیچھے یاجوج ماجوج ہیں.
اب یہاں دو چیزیں سمجھنے کی ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ ذوالقرنین کے بارے میں ہمیں پتا چل گیا کہ وہ کون تھے, یہ پتا چل گیا کہ ان کا زمانہ کیا تھا, یہ پتا چل گیا کہ انہوں نے کون کون سے سفر کیے ہیں, ویسٹ میں کون سا کیا, ایسٹ میں کون سا کیا, نارتھ میں کدھر کیا, یہ ابھی باقی ہے. اور یہ اس لیے باقی ہے کہ ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ یاجوج ماجوج کون ہے. دیکھیے یاجوج اور ماجوج کے بارے میں سب کا اتفاق ہے, مفسرین کا اتفاق ہے, اور صرف مسلمانوں ہی کا نہیں بلکہ جو کرسچن اور اسی طریقے سے جوش اسکالرز ہیں وہ سارے کے سارے, چونکہ یاجوج اور ماجوج کا تذکرہ ان کے ہاں بھی ملتا ہے, جن کو گوگ میگوگ بولتے ہیں ان کے یہاں بھی ملتا ہے, ان سب کا اتفاق ہے کہ دراصل یہ اصل ان کی منگولین ہے, یہ سب کے سب منگولیا سے نکلے ہیں. منگولیا کا جو علاقہ ہے یہ پلین علاقہ ہے, اور حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے تھے, حام, سام, یافس. ایک بیٹا جو کنعان تھا اس کا وہ تو طوفان کے اندر ہلاک ہو گیا تھا. اس کے بعد جب طوفان تھما تو ان کے یہاں 3 اولادیں ہوئی ہیں جو مشہور ہیں. ان میں سے ایک کا نام ہے حام, دوسرے کا نام ہے سام, اور تیسرے کا نام ہے یافس. تو حام کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جتنی دنیا کے اندر کالے لوگ ہیں وہ حام کی اولاد ہیں, جتنے دنیا کے اندر گورے لوگ ہیں وہ سام کی اولاد ہیں, اور جو چپٹے لوگ ہیں وہ یافس کی اولاد ہیں. لیکن یہ کوئی تحقیقی بات نہیں ہے, لوگ کہہ دیا کرتے ہیں, اس لیے میں نے آپ کے سامنے بغیر کسی تصدیق اور ویریفیکیشن کے میں نے یہ بات آپ کے سامنے کہی ہے. لوگ کہتے ہیں, یعنی بہت سے لوگوں نے لکھا ہے لیکن اس کی کوئی دلیل نہیں. بہرحال ان لوگوں نے بہت ساری ہجرتیں کی ہیں تاریخ میں, یہاں تک کہ ان کا جو ابتدائی جو ہجرت ہوئی ہے یعنی منگولینز کی, وہ جب ساؤتھ میں ہوئی تو یہ لوگ پنجاب کے علاقے میں آئے ہیں, اور اسی طریقے سے اس کی ایک شاخ ایران کی طرف گئی ہے, اور انہوں نے اپنے آپ کو آرین کہا ہے. یہ آرین دراصل وہی ہیں جو منگولیا سے جو قبائل نکلے تھے. جب یہ لوگ انڈیا میں پنجاب میں پہنچے تو انہوں نے اپنے اس تشخص کو اور اپنی اس آئیڈینٹی کو باقی رکھا اور اپنے آپ کو آریہ ورت کہلایا. یہ وہی لوگ ہیں جو اوپر سے آئے ہیں یعنی منگولیا سے. اسی طریقے سے وہ لوگ جو ایران گئے انہوں نے بھی اپنی آئیڈینٹی کو باقی رکھا, یہاں تک کہ آج ایران کا نام ایران ہے چونکہ وہ آرین سے نکلا ہے. اچھا, یہ تو ان کی پہلی ہجرت ہے. اسی طریقے سے ان کی ایک ہجرت ہوئی ہے ان کے قبائل کی چائنا کی طرف, اور وہ کانسٹنٹلی ہوتی رہی ہے, اور چائنا کے اوپر ان لوگوں نے حملے بھی بہت کیے ہیں. یہی وجہ ہے کہ چائنا نے یعنی آج سے 2300 سال پہلے, حضرت عیسیٰ سے کوئی 300 سال پہلے, وہاں کا ایک بادشاہ تھا جس کا نام تھا ہوانگ ٹی, اس نے دیوار چین جو گریٹ وال آف چائنا ہے یہ دراصل انہی منگولینز کے حملوں سے بچنے کے لیے بنائی ہے. وہ آج بھی دنیا کے اندر ایک عجوبے کے نام سے جانی جاتی ہے, آپ دیکھ سکتے ہیں میپ کے اوپر, یوٹیوب پر اس کی ویڈیوز ہیں. اس کے علاوہ ان کی ایک اور ہجرت ہوئی ہے جو دراصل ویسٹ میں ہوئی ہے. اگر آپ میپ میں دیکھیں تو منگولیا سے ویسٹ میں آئے گا سینٹرل ایشیا, جہاں آج ازبیکستان ہے, تاجکستان ہے, کرگزستان ہے, اور آپ آگے چلیں تو رشیا آ جائے گا, اور آگے چلیں تو یوکرین آ جائے گا, یہاں تک کہ یہ سارے کے سارے لوگ پھیلتے چلے گئے. اچھا, جو لوگ نیچے آ گئے یعنی ساؤتھ میں آ گئے, چاہے وہ چائنا میں آ گئے ہوں, انڈیا میں آ گئے ہوں, یا ایران میں آ گئے ہوں, یہ لوگ سویلائزڈ بن گئے. یہی وجہ ہے کہ ان لوگوں کے اوپر اب یاجوج اور ماجوج کا لفظ بولا نہیں جاتا, یہ لوگ چونکہ سویلائزڈ ہو چکے ہیں. لیکن جو لوگ ویسٹ میں گئے یعنی سینٹرل ایشیا اور اس سے آگے جو لوگ گئے, رشیا اور یوکرین کا جو پورا علاقہ ہے جو بلیک سی کے اوپر ہے, بلیک سی کا ایک کنارہ ترکی میں ہے آج, اور دوسرا کنارہ یوکرین اور رشیا سے ملتا ہے. تو یہ جو رشیا اور یوکرین کا جو پورا علاقہ ہے یہ پورا کا پورا وہ ہے کہ جہاں منگولینز نے ایک بڑی تعداد میں ہجرت کی ہے. اور آپ ہسٹری اگر اٹھا کے دیکھیں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 1000 سال پہلے کا جو پورا پیریڈ ہے یہ دراصل ان لوگوں کے حملوں سے بھرا پڑا ہے کہ وہ لوگ ساؤتھ میں اترتے تھے, جو میڈین سیولائزیشن ہے, پرشین سیولائزیشن ہے, وہاں اترتے تھے. آج کا جو عراق اور ایران اور شام ہے یہاں اترتے تھے, اور یہاں آ کر بڑے پیمانے کے اوپر تباہی پھیلا دیا کرتے تھے. اب جب سائرس آئے, اور سائرس کس سن میں آئے, میں نے بتایا کہ 2500 سال پہلے آئے, تو یہ جو لوگ تھے جو اوپر رشیا سے نیچے اترتے تھے, اور یہ منگولینز تھے دراصل جنہوں نے ہجرت کی تھی, تو 500 سال تک کے یہ لوگ تباہی پھیلاتے رہے. اب جب سائرس آئے تو سائرس کے سامنے یہ مسئلہ تھا کہ ان کی تباہی سے ملک کو کیسے بچایا جائے, لہٰذا ان کے لیے ضروری تھا کہ وہ یا تو ان کے اوپر حملہ کریں یا ان کو روک دیں.
تو ان کے روکنے کا ایک طریقہ یہی تھا کہ وہ ایک ایسی دیوار بنائیں کہ جس سے وہ لوگ ادھر نہ آ سکے، لہٰذا وہ دیوار بنائی گئی۔ اب وہ دیوار کون سی ہے؟ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ دیوار چین ہوگی، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ دیوار چین تو 2300 سال پہلے بنی ہے، یعنی سائرس کے بعد میں بنی ہے، تقریباً 300-400 سال کے بعد۔ وہ دیواریں، وہ سد سکندری جس کو ہم کہتے ہیں، یہ سد ذوالقرنین، یہ دراصل آج اگر آپ اس کو لوکیٹ کرنا چاہیں، یہ کوکسس کا جو سلسلہ ہے پہاڑی، آج اگر آپ اس کو لوکیٹ کریں گے تو ایران کے اوپر اگر آپ دیکھیں گے تو ملک آئے گا جارجیا۔ جارجیا کی کیپٹل ہے تبلیسی۔ تبلیسی ایک ایسا مقام ہے کہ جس کے دائیں طرف بھی پہاڑی سلسلہ ہے اور بائیں طرف بھی، یعنی ویسٹ میں بھی اور ایسٹ میں بھی بہت اونچے اونچے پہاڑ ہیں، اور بیچ میں ایک پیسج ہے، اور وہیں پر وہ دیوار بنائی گئی تھی، اور وہ دیوار آج بھی موجود ہے۔ اس دیوار کی جو بقایا، یعنی سمجھ لیجئے کہ جو آثار ہیں وہ آج بھی موجود ہیں، اور قرآن کریم نے اس دیوار کو جو ڈسکرائب کیا ہے کہ لوہے کی پلیٹیں اس کے اندر لگی ہیں، وہ لوہے کی پلیٹیں آج بھی دکھ سکتی ہیں اس دیوار کے اندر۔ آپ گوگل کر لیجئے، یوٹیوب دیکھ لیجئے، وال آف تبلیسی ان جارجیا اگر آپ ڈالیں گے تو وہ پوری دیوار آپ کے سامنے آ جائے گی۔ لیکن کیا بہت سے لوگ اس غلط فہمی کا شکار ہیں کہ وہ دیوار آج بھی جو کہ تو موجود ہے، اس کے پیچھے یاجوج ماجوج چھپے ہوئے ہیں، اور وہ دن رات جو ہے اس کو چاٹ رہے ہیں۔ وہ دیوار جب نیچے چلی جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں چلو ہم پھر کل چاٹیں گے یا کل محنت کریں گے، اس کے بعد وہ کل آتے ہیں تو وہ دیوار جو کی تو ہو جاتی ہے، پھر اس کے بعد وہ اپنا کھدائی کا کام شروع کرتے ہیں، پھر وہ چلے جاتے ہیں، اور اس طریقے سے وہ بہت دنوں تک، قیامت تک کرتے رہیں گے، یہاں تک کہ ایک دن وہ اپنا کام پورا کر کے ہی چھوڑیں گے، اور اس طریقے سے یاجوج ماجوج کو بہت آسانی کے ساتھ باہر نکلنے کا راستہ مل جائے گا۔ یہ جو لوگوں میں مشہور ہے، یہ ایک روایت کی بنیاد پر ہے، اور یہ روایت صحیح نہیں ہے، یہ روایت ویک ہے، یہ روایت ضعیف ہے، ایک ویک نریشن ہے۔ اس کی بنیاد پر یہ لوگوں کے اندر مشہور ہو گیا، اور یہی وجہ ہے کہ پھر لوگ یہ پریشان ہو گئے کہ بھائی جب یہ بات ہے تو وہ دیوار کدھر ہے؟ وہ دیوار تو کہیں ملی نہیں کسی کو کہ جو ختم ہو جاتی ہو پھر اس کے بعد دوبارہ بن جاتی ہو، اور اس کے پیچھے اتنی بڑی تعداد لوگوں کی آباد ہے، وہ کہاں ہے؟ یہی وجہ ہے کہ آج کا ایک لبرل مائنڈ سیٹ ایسا ہے کہ جنہوں نے یاجوج اور ماجوج کے آگے زمانے میں آنے کا انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ نہیں وہ آگے نہیں آئیں گے، وہ تو آ چکے ہیں پہلے۔ شاید آپ کو معلوم ہو، ہسٹری اگر آپ نے پڑھی ہو تو سن 550 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے 550 سال کے بعد تاتاریوں نے بغداد کے اوپر حملہ کیا تھا۔ تو یہ جو لوگ لبرلز ہیں، جو تھوڑا سا اپولوجیٹک ذہن رکھتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ وہی دراصل یاجوج اور ماجوج تھے، چونکہ وہ منگولینز تھے، تاتاری منگولینز ہیں، تو انہوں نے بغداد کے اوپر، اس کے بعد وہ شام تک گئے اور پورے اسلام کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، تو گویا کہ یاجوج اور ماجوج آ چکے ہیں۔ یہ لوگ جو یاجوج اور ماجوج کے واقعے کو ماضی کا واقعہ قرار دیتے ہیں، اس کی دو وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ ان کے نزدیک حضرت عیسیٰ کو نہیں آنا، چونکہ یہ حضرت عیسیٰ کے نزول کا انکار کرتے ہیں۔ اچھا، صحیح احادیث، امام مسلم کی روایت جو ہے، صحیح مسلم کے اندر ایک روایت ہے جس میں یاجوج اور ماجوج کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور کا واقعہ ذکر کیا گیا ہے کہ حضرت عیسیٰ کے دور میں وہ آئیں گے۔ تو اب اگر یاجوج اور ماجوج کو فیوچر کا واقعہ قرار دیا جائے تو حضرت عیسیٰ کو ماننا پڑے گا، اور حضرت عیسیٰ کو ماننا نہیں ہے ان لوگوں کو، تو یہ یاجوج اور ماجوج کو پرانا واقعہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ وہ آج سے تقریباً 900 سال پہلے آ چکے ہیں۔ اور دوسری وجہ انکار کی یہ ہے کہ یاجوج اور ماجوج نامی کسی ایسی قوم کو وہ دنیا کے نقشے پر تلاش نہیں کر پائے کہ جو دیوار کے پیچھے چھپی ہوئی ہو۔ آخر میں وہ یہ کہتے ہیں، یعنی اگر آپ عام مفسرین کو دیکھیں تو وہ یہ کہیں گے کہ بھئی اللہ تعالیٰ کو قدرت ہے کہ وہ اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کو چھپا کر رکھ سکتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اللہ تعالیٰ کی قدرت سے کسی کو انکار نہیں ہے، اور کوئی مجال نہیں کہ کوئی اللہ کی قدرت کا انکار کر سکے۔ لیکن بات یہ ہے کہ یہ ساری جو تکلفات ہیں وہ اس لیے ہیں کہ جب آپ کسی آیت کے ان اور آؤٹ کو بہت اچھی طریقے سے سمجھنا چاہتے ہوں، اور آپ ہسٹری کو ڈسریگارڈ کر دیں، اور آپ جغرافی کو ڈسریگارڈ کر دیں، اور آپ صرف اور صرف اسی آیت کو ترجمے کے ساتھ سمجھنا چاہیں، تو پھر اسی طریقے کے بلنڈر ہوں گے۔ تو بہرحال حضرت ذوالقرنین نے تبلیسی، جو جگہ ہے جارجیا میں، وہاں پر یہ دیوار بنائی تھی، اور اس دیوار کے پیچھے آج کا جو علاقہ ہے وہ رشیا اور یوکرین کا علاقہ ہے، وہاں پر دراصل یہ یاجوج ماجوج تھے، اور یہ وہ لوگ تھے جو ہجرت کر کے منگولیا سے آئے تھے، اور آج بھی ان کی نسل وہاں پر آباد ہے۔ اچھا، اب سوال یہ ہے کہ ایک روایت میں آتا ہے، یہ جو میں نے آپ کو بتایا کہ وہ بہت دن رات اس دیوار کو چاٹتے ہیں، اور اس کے بعد پھر وہ
دیوار جب چھوٹی ہو جاتی ہے پھر اگلے دن آتے ہیں وہ دیوار بڑی ہو جاتی ہے. یہ روایت کے بارے میں نے بتایا کہ یہ روایت ضعیف ہے، لیکن اس کی ایک اور انٹرپریٹیشن ہے میں جو آپ کو تھوڑی دیر میں بتاؤں گا. اس کے علاوہ ایک روایت اور سنیے، اور یہ روایت مختلف روایتوں کا مجموعہ ہے جس کو مشکات میں ذکر کیا گیا ہے. جب دجال کا خاتمہ ہوگا، اب آپ دیکھیے سورہ کہف کا جو خوبصورت سمجھ لیجئے کہ ربط ہے وہ یہ کہ جو سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیتیں ہیں، میں نے کل بھی ذکر کیا تھا، وہ دجال سے متعلق ہیں. یاجوج اور ماجوج پہلے نہیں آئے بلکہ یاجوج اور ماجوج دجال کے بعد آئیں گے. یہی وجہ ہے کہ قرآن نے بھی سورہ کہف میں یاجوج اور ماجوج کا تذکرہ آخر میں کیا ہے سورہ کہف کے، چونکہ سورہ کہف کی جو ابتدائی 10 آیتیں ہیں وہ دجال سے متعلق ہیں. تو حدیث کے اندر یہ آتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب دجال کا خاتمہ ہو جائے گا، اور میں آپ کو کل میں نے بھی بتایا تھا اور آج دوبارہ بتا دوں کہ دجال جو ہے وہ جس سویلائزیشن کی بنیاد پر پوری دنیا میں آئے گا اور تباہی مچائے گا وہ ویسٹرن سویلائزیشن ہے کہ جس کو کرسچنز نے فیول دیا ہے اور یہودی اس کا بڑی بے صبری کے ساتھ انتظار کر رہے ہیں. بہرحال جب یہ سویلائزیشن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی روحانیت کی وجہ سے حضرت عیسیٰ کے تابع ہو جائے گی اور دجال ختم ہو جائے گا، دجال ہلاک ہو جائے گا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی برکت سے، تو اب کیا ہوگا؟ روایت میں آتا ہے کہ دجال کے خاتمے کے بعد، میں روایت کا ترجمہ آپ کو پڑھ کر سنا رہا ہوں، کہ دجال کے خاتمے کے بعد حضرت عیسیٰ اسی حال میں ہوں گے کہ اچانک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے پاس یہ وحی آئے گی، یعنی یہ خیال ان کے یہ آئے گا. وحی تو ظاہر ہے کہ اس کا سلسلہ بند ہو گیا ہے. وحی کا مطلب یہ ہے کہ ان کو یہ بتایا جائے گا کہ میں نے ایسے بندے پیدا کیے ہیں جن سے لڑنے کی قدرت و طاقت کوئی نہیں رکھتا، تم میرے بندوں کو جمع کر کے کوہ طور کی طرف لے جاؤ اور ان کی حفاظت کرو. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے جو قریبی ان کے لوگ ہوں گے ان کو، اور وہ کئی چند سو نہیں ہوں گے بلکہ وہ ہزاروں لاکھوں میں ہو سکتے ہیں، ان سب کو لے کر کوہ طور کے علاقے میں چلے جائیں گے. اور کوہ طور ایجپٹ میں ہے، تو ایجپٹ کا جو پورا علاقہ ہے کوہ طور کے قریب کا جس کو وادی سینا بولا جاتا ہے، اس علاقے کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے آپ کو اور اپنے لوگوں کو محصور کر لیں گے. اس کے بعد کیا ہوگا؟ پھر اللہ تعالیٰ یاجوج اور ماجوج کو ظاہر کرے گا جو ہر بلند زمین کو پھلانگتے ہوئے اتریں گے اور دوڑیں گے. ان کی تعداد اتنی زیادہ ہوگی جب ان کی سب سے پہلی جماعت بحر تبریہ لیک جو ہے وہ اس وقت اسرائیل میں ہے، جو دراصل فلسطین ہے، تو فلسطین کے علاقے میں ہے. تو جب ان کی پہلی جماعت بحر تبریہ سے گزرے گی تو اس کا سارا پانی پی جائے گی. جب اس جماعت کے بعد آنے والی جماعت وہاں سے گزرے گی تو بحر تبریہ کو خالی دیکھ کر کہے گی کہ اس میں بھی کچھ پانی تھا. یہ جو پانی ہے اس سے مراد دراصل یہ ایک استعارہ ہے، صرف بحر تبریہ ہی کا پانی مراد نہیں. یہ استعارہ یعنی میٹافوریکل لینگویج ہے. اس سے مراد ہے کہ دنیا کے وسائل کے اوپر ان لوگوں کا قبضہ ہو چکا ہوگا، اور وہ جو وسائل ہیں ان میں پانی ایک بہت بنیادی چیز ہے. آپ نے شاید یہ بات سنی ہوگی کہ جو تیسری جنگ عظیم ہے وہ پانی کے اوپر ہونے والی ہے. تو پانی کی اتنی اہمیت آگے چل کر ہونے والی ہے پانی کی قلت کی وجہ سے اور آبادی بڑھنے کی وجہ سے. تو پانی جو ہے وہ دنیا کے اندر بہت کم ہو جائے گا، اس لیے اس کی اہمیت بہت بڑھ جائے گی. یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حدیث میں بحر تبریہ یعنی تبریہ لیک کا ذکر کیا ہے. لیک کا، جھیل کا پانی میٹھا ہوتا ہے، سمندر کا پانی میٹھا نہیں ہوتا، وہ پینے لائق نہیں ہوتا. تو لیک یعنی دریا کے پانی کا ذکر کیا ہے. آگے دیکھیے اس میں اللہ فرماتے ہیں اس کے بعد یاجوج ماجوج آگے بڑھیں گے یہاں تک کہ جبل خمر تک پہنچ جائیں گے جو بیت المقدس کا ایک پہاڑ ہے، اور ظلم و غارت گری، اذیت و رسانی اور لوگوں کو پکڑنے قید کرنے میں مشغول ہو جائیں گے. یہ حدیث کا میں خلاصہ آپ کو بیان کر رہا ہوں. اور پھر کہیں گے کہ ہم نے زمین والوں کو ختم کر دیا، چلو آسمان والوں کا خاتمہ کریں. اب یہ ایک بہت اہم جملہ ہے، یہ تمام رازوں سے پردہ اٹھانے والا جملہ ہے. یہ لوگ کیا کہیں گے یاجوج اور ماجوج؟ زمین والوں کو تو ہم نے نمٹا دیا، چلو اب ہم آسمان والے کو نمٹاتے ہیں. یہ آسمان والا کون ہے؟ ظاہر ہے کہ یہ خدا کے بارے میں بیان کر رہے ہیں. اب مجھے بتائیے کہ چاہے مسلمان ہوں، چاہے ہندو ہوں، چاہے کرسچنز ہوں، چاہے یہودی ہوں، یا دنیا میں کوئی بھی مذہب کے ماننے والے ہوں، جب آپ ان سے یہ کہیں اوپر والا، تو ان کی جو طاقت ہے یا قدرت ہے یا سمجھ لیجیے ان کا جو اعتقاد ہے، عقیدت ہے، بس وہ وہیں اس کی آنکھیں نچھاور ہو جاتی ہیں. اپنی عقیدت کی آنکھیں وہ نچھاور کر دیتے ہیں. یعنی اوپر والے کے اوپر سب کا ایمان ہے، چاہے وہ اس کا نام کچھ بھی رکھیں.
اس کو کچھ لوگ ایشور کہتے ہیں، پرمیشور کہتے ہیں، مسلمانوں کے یہاں اللہ کہا جاتا ہے، عیسائیوں کے یہاں گاڈ کہا جاتا ہے، لیکن کوئی بھی اس کی شان میں گستاخی نہیں کرتا، یعنی اوپر والا کہہ کر کوئی بھی اس کی شان میں گستاخی نہیں کرتا۔ اس کی شان میں گستاخی وہ کرتا ہے جو اوپر والے کو نہ مانتا، لہٰذا یہ ماننا پڑے گا کہ یاجوج اور ماجوج اوپر والے کو نہیں مانیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ یہ کہیں گے کہ چلو زمین والوں کو تو نمٹا دیا، اب دیکھتے ہیں اوپر کون ہے، اوپر والے کو بھی نمٹاتے ہیں۔ تو یہ مذہب پسند اور مذہب پرست کوئی بھی شخص ہوگا وہ کبھی بھی یہ سٹیٹمنٹ نہیں دے سکتا، لہٰذا یہ سٹیٹمنٹ نہ تو یہودیوں کی طرف سے آئے گا، نہ یہ عیسائیوں کی طرف سے آ سکتا، نہ یہ ہندوؤں کی طرف سے آ سکتا جو کہ مذہب پسند ہیں، اور نہ ہی کسی دوسری ایسی قوم کی طرف سے آ سکتا ہے جو کسی نہ کسی خدا کے اوپر یقین رکھتی ہو، ایک خدا پر یقین رکھتی ہو اور 100 خدا پر یقین رکھتی ہو۔ یہ آئے گا تو اس کی طرف سے آئے گا جو بالکل کسی خدا پر یقین نہیں رکھتے۔ آج کے دور میں ہم ان کو کمیونسٹ بولتے ہیں جو کسی بھی خدا پر یقین نہیں رکھتے ہیں، اور اسی طریقے سے ہم ان کو ایتھیسٹ بھی بولتے ہیں۔ تو ایتھیسٹ اور کمیونسٹ میں زیادہ بڑا فرق نہیں ہے، خدا کے نہ ماننے میں دونوں برابر ہیں۔ ہاں، جو بنیادی ویلیوز ہیں ان کے اندر فرق ہو سکتا ہے، لیکن جو کمیونسٹ ہیں، آپ چائنا کے کمیونسٹ دیکھ لیجئے، آپ رشیا کے کمیونسٹ دیکھ لیجئے، تو وہ سب کے سب کسی بھی خدا کو تسلیم نہیں کرتے ہیں، اور خدا کی شان میں، اوپر والے کی شان میں ایسے ہی لوگ گستاخی کر سکتے ہیں۔ تو اس بات کی دلیل ہے کہ یاجوج اور ماجوج وہ کسی بھی خدا پر یقین نہیں رکھیں گے، بلکہ کمیونزم کے بڑے سخت پیروکار ہوں گے۔ اس کے بعد آگے اللہ یہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ چنانچہ آسمان کی طرف وہ تیر پھینکیں گے اور اللہ تعالیٰ ان کے تیروں کو خون آلود کر کے لوٹا دے گا، تاکہ وہ اس بھرم میں رہیں کہ ہمارے تیر واقعتاً آسمان والوں کا کام تمام کر کے واپس آئے ہیں۔ گویا اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں ڈھیل دی جائے گی، یعنی یہ ایک میٹافوریکل انداز ہے کہ اللہ کی طرف سے ان کو ڈھیل دی جائے گی، اور وہ سمجھیں گے کہ دیکھو ہم نے تو اللہ تعالیٰ کی شان میں اتنی گستاخی کر لی، اگر اللہ ہوتا تو ہمیں سزا دے دیتا، تو ان کو ڈھیل دی جائے گی۔ اور یہ احتمال بھی ہے کہ وہ اچھا، اس کے بعد آگے اس عرصے میں خدا کے نبی اور ان کے رفقا یعنی حضرت عیسیٰ اور اس وقت کے مومن کوہ طور پر روکے رکھے جائیں گے، اور ان پر اسباب و معیشت کی تنگی و قلت اس درجے پہنچ جائے گی کہ ان کے لیے بیل کا سر تمہارے آج کے 100 دیناروں سے بہتر ہوگا، یعنی کھانے کی سخت قلت ہوگی کہ ایک بیل کا سر کہ جس کو کوئی نہیں کھاتا وہ 100 دینار کے برابر ہوگا۔ آج آپ دیکھیے کہ دنیا کے چند ملکوں کے اندر لاک ڈاؤن ہوا تو غریبوں کو کھانے کے لالے پڑ گئے۔ اب سمجھ لیجئے کہ حضرت عیسیٰ اگر اپنے لوگوں کے ساتھ ایک علاقے میں ایک لمبے مدت تک محصور ہو گئے، لاک ڈاؤن ہو گئے، محصور کا مطلب کیا ہے، لاک ڈاؤن ہو گئے، اور وہ علاقہ سیل کر دیا گیا، تو کھانا کیسے آئے گا؟ تو بیل کا جو سر ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں کے لیے اس کی جو ویلیو ہوگی وہ 100 دینار سے زیادہ ہوگی۔ بہرحال اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام دعا کریں گے، اور وہ اس دعا کے نتیجے میں اللہ ان کی گردنوں میں نغف یعنی کیڑے ڈال دے گا، اور وہ بیماری ہوگی جس سے وہ سب کے سب لوگ ہلاک ہو جائیں گے، جس طرح ایک شخص کوئی بھی شخص مر جاتا ہے، یعنی بیماری ان لوگوں کے اندر پھیل جائے گی۔ اور آج آپ دیکھیں کہ اگر کرونا ہے تو وہ کرونا کس طریقے سے بڑی تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے، محض بات کرنے سے، محض ہاتھ لگانے سے۔ تو جو ایک صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس زمانے میں تیر کمان کا استعمال ہوگا، نہیں، یہ میٹافوریکل ہے، یعنی استعارہ ہے۔ اس زمانے میں میزائلوں کو جو چھوڑنے کا انداز ہوتا ہے وہ ایسے ہی ہے، یعنی وہ بھی ایسے ہی لگتے ہیں۔ تو تیر کا لفظ جو ہے وہ میزائل کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے آگے کے دور کی تعبیر کے لیے۔ تو بہرحال یہ لوگ مر جائیں گے، اور اس کے بعد پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام بعد میں اس علاقے سے نکلیں گے۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کا مقابلہ نہیں کریں گے، اور نہ ہی مقابلہ کر پائیں گے، چونکہ یہ اتنی بڑی تعداد میں ہوں گے۔ اور یہ لوگ، ان کے یہاں ایسا نہیں ہوگا کہ آپ نے دجال کے یہاں تو یہ ہوگا کہ اگر کسی شخص نے دجال کے ہاتھ پر ایمان قبول کر لیا تو وہ اپنی جان سے ہاتھ نہیں دھوئے گا، بلکہ وہ محفوظ رہے گا۔ یاجوج اور ماجوج کے زمانے میں یہ ہونا ہے کہ وہ جو ملے گا اس کو ماریں گے۔ ان کے یہاں اس سے کوئی بحث نہیں کہ ان کے کیمپ میں کون شامل ہوتا ہے اور کون شامل نہیں ہوتا، چونکہ ان کی کوئی آئیڈیالوجی نہیں ہے۔ ان کی آئیڈیالوجی یہ ہے کہ ہمیں سب کو مارنا ہے۔ اور جو کرولٹی اور جو وحشیت کمیونسٹ کے اندر ہوتی ہے، آپ سے روس نے اس علاقے میں جو آج ازبکستان، تاجکستان ہے، وہاں لوگوں کے اوپر حملہ کیا، اور کس طریقے سے بچوں کو، ماؤں کو، بہنوں کو انہوں نے مارا۔ اور آپ چائنا کے اندر دیکھ لیجئے کہ کس طریقے سے انہوں نے ظلم کیا اور آج کر رہے ہیں۔ تو کمیونسٹوں کے اندر ایک خاص بات یہ کہ بہت زیادہ کرول ہوتے ہیں اس پورے علاقے کے۔ تو یاجوج اور ماجوج بھی بہت زیادہ کرول ہوں گے، اور اپنی کرولٹی کی وجہ سے جو بھی ان کو سامنے دکھے گا وہ اس کو ماریں گے۔
اب یہ بات طے ہو گئی اس پوری تفصیل کے نتیجے میں کہ یاجوج اور ماجوج کہاں ہیں. یہ دراصل رشیا کا جو پورا علاقہ ہے، اور اسی طریقے سے جب یاجوج اور ماجوج نکلیں گے تو خالی رشیا نہیں آئے گا سامنے، بلکہ چائنا بھی اس کا ساتھ دے گا، چونکہ کمیونسٹ کا جو پورا کیمپ ہے وہ رشیا سے لے کر چائنا تک ہے. اور میں نے شروع میں بتایا کہ منگولینز نے جو ہجرتیں کی ہیں ان میں سے ایک ہجرت تو رشیا کی طرف کی ہے اور دوسری ہجرت چائنا کی طرف کی ہے، تو ان کے کچھ قبائل چائنا میں بھی ہیں. تو اس لیے یہ پورا کا پورا علاقہ دراصل یاجوج اور ماجوج کا ہے، گوگ اور میگوگ. تو یہ لوگ دجال کی جو سویلائزیشن ہے، جو ویسٹرن سویلائزیشن ہے، اس کے خاتمے کے بعد پھر ان لوگوں کی سویلائزیشن شروع ہونی ہے اور وہ پوری دنیا کے اوپر حملہ آور ہوں گے. اور یہ جو دیوار ہے، یہ دیوار میں نے آپ کو بتایا کہ وہ دیوار حقیقی اعتبار سے موجود ہے. اس کو سائرس نے یعنی ذوالقرنین نے بنایا اور وہ دیوار آج جارجیا میں ہے، لیکن وہ دیوار اس شکل میں نہیں ہے جس شکل میں پہلے تھی، چونکہ اب اس کی وہ ضرورت نہیں ہے. اس کی ضرورت ذوالقرنین کے دور میں تھی کہ جو لوگ اس دیوار کے ادھر ہیں یعنی نارتھ میں آباد ہیں، جو یاجوج اور ماجوج، ان کو روکا جائے. وہ رک گئے. اس کے بعد آج کی دنیا میں اب وہ لوگ اتنے زیادہ یعنی قذاق قسم کے نہیں رہے کہ وہ ہر دوسرے دن لوگوں کو لوٹتے پھریں. یہ الگ بات ہے کہ ان کی قذاقی عود کرائے گی، ایک دن وہ دوبارہ ان کے اندر جنم لے گی. تو بہرحال اب اس دیوار کی وہ ضرورت نہیں رہی، اس لیے وہ دیوار اب آج بھی آپ دیکھیں، اگر اس علاقے کے فوٹوز دیکھیں جو گوگل امیجز میں موجود ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ وہ دیوار لوگوں کے گھروں کے اندر بھی شامل ہو گئی، بلڈنگوں کے اندر شامل ہو گئی، چونکہ وہ شہر کے درمیان سے جا رہی ہے، محلوں میں سے گزر رہی ہے. وہ کہیں اونچی ہے اور کہیں نیچی ہے، چونکہ اب پہاڑوں کے اوپر بھی آبادی چلی گئی ہے. تو حضرت ذوالقرنین نے جو دیوار بنائی وہ حقیقی دیوار ہے، اور یہ دیوار تقریباً 2500 سال پہلے بنی. ذوالقرنین کو ہم تاریخ میں سائرس کہتے ہیں، اور یاجوج اور ماجوج کا ثبوت ہے. یاجوج اور ماجوج آخری زمانے میں نکلیں گے. اب میں آپ کو ایک آخری روایت بیان کر دیتا ہوں اور اس کے بعد آج کی بات ہم ختم کرتے ہیں. وہ روایت یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ حضرت حذیفہ ابن اسید رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بالا خانے میں تشریف فرما تھے اور ہم نیچے بیٹھے ہوئے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جھانکا اور فرمایا کہ تم کیا بات کر رہے ہو؟ تو ہم نے عرض کیا کہ ہم قیامت کا ذکر کر رہے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تکون حتی تکون 10 آیات، کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ 10 نشانیاں ظاہر نہ ہو جائیں، اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی. پہلی نشانی کیا ہے؟ خسف بالشرق، مشرق میں زمین کا دھسنا. دوسری نشانی ہے خسف بالغرب، مغرب میں زمین کا دھسنا. یہ زمین کا دھسنا کیا ہوگا؟ جب زمین دھسے گی تو ہی پتہ چلے گا. یوں اس کی مختلف انٹرپریٹیشنز اور تعبیرات ہو سکتی ہیں. تیسری نشانی خسف فی جزیرہ، جزیرہ عرب میں زمین کا دھسنا. چوتھی نشانی ہے الدخان، ایک بہت بڑا دھواں جو پوری دنیا کے اندر، یہ ایک دنیا کے ایک بہت بڑے علاقے کے اندر پھیل جائے گا. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ پہلے ہو چکا ہے 2011 میں، اللہ عالم. پانچویں نشانی ہے دجال جس کا تذکرہ ہم نے کل کیا، اور چھٹی نشانی ہے دابۃ الارض یعنی زمین کا جانور. ساتویں نشانی ہے یاجوج اور ماجوج جس کا تذکرہ آج ہم کر رہے ہیں، اور آٹھویں نشانی ہے طلوع الشمس من مغربھا، مغرب سے آفتاب کا نکلنا یعنی سورج کا مغرب سے نکلنا. یہ ہوگا جب پولر سوئچ ایک سائنٹیفک اصطلاح ہے، آپ اس کے بارے میں گوگل کر سکتے ہیں. یعنی جو نارتھ اینڈ ساؤتھ پولز ہیں وہ میگنیٹک فیلڈ کی وجہ سے وہ سوئچ کر جائیں گے. یہی وجہ ہے، سورج ایسا نہیں ہے کہ سورج جو ہے کہیں اور چلا جائے گا، سورج تو اپنی جگہ رہے گا، لیکن جو دنیا کے جو ساؤتھ اور نارتھ پولز ہیں وہ سوئچ کر جائیں گے. اور یہ آج اب اگر آپ سائنٹسٹ سے پوچھیں تو ان کا اندازہ یہ ہے کہ آج سے 1500 سال کے بعد، یعنی زمین کی جب انہوں نے اسٹڈی کی، ارتھ کی اسٹڈی کی، تو وہ اندازہ لگاتے ہیں کہ آج سے 1500 سال کے بعد یہ پولر سوئچ ہونا ہے. آپ اس کے بارے میں مزید تحقیق کر سکتے ہیں، آرٹیکلز بھرے پڑے ہیں، کوئی بھی چاہے وہ نکال کر پڑھ سکتا ہے. تو طلوع الشمس من مغربھا، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ 1500 سال ہی کے بعد ہوگا، ان کا ایک ایسٹیمیٹ ہے. اور نمبر 9 نار تخرج، لیکن بہرحال جب یہ ہوگا تو توبہ کے دروازے بند ہو جائیں گے. ونار تخرج من قعر عدن ترحل الناس، ایک آگ ہے جو عدن کے کنارے سے نکلے گی اور لوگوں کو ہکا کر لے جائے گی. اور ان میں ایک جو نشانی ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہے. یہ 10ویں نشانی ہے، لیکن یہ جو تمام چیزیں ہیں یہ ضروری نہیں کہ وہ اسی ترتیب سے آئیں جس ترتیب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر ذکر فرمایا ہے. تو یاجوج اور ماجوج کا نکلنا برحق ہے. اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ آج سے 900 سال پہلے، 1000 سال پہلے تاتاریوں کے حملے کی شکل میں یہ واقعہ ہو گیا ہے، یہ دراصل غلط ہے اور صحیح احادیث کا انکار ہے، صحیح احادیث کا انکار ہے. تو یاجوج اور ماجوج کا واقعہ آگے ہونا ہے
دجال کے بعد ہونا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں ہونا ہے، اور اس کے بعد پھر پولر سوئچ کے نتیجے میں سورج کا مغرب سے نکلنا اور پھر توبہ کا دروازہ بند ہو جانا۔ یہ سارے کے ساری بڑی بڑی میجر علامتیں ہیں قیامت سے پہلے، اور اس کے بعد پھر قیامت کا آنا طے ہے۔ تو یہ آج کے درس کا خلاصہ ہے۔ میں نے مکمل تفصیل آپ کو بتا دی کہ یاجوج ماجوج کدھر ہیں، وہ کون کون سی سویلائزیشن ہیں جو اس وقت آئیں گی اور کیسے وہ حملہ کریں گی دنیا کے اس تمام ریسورسز کے اوپر قبضہ کرنے کے بعد، اور وہ کس زمانے میں ہوگا، سد ذوالقرنین کدھر ہے۔ یہ تمام باتیں الحمدللہ آج واضح ہو گئی ہیں ان لوگوں کے لیے کہ جن کو شاید ان چیزوں کا پہلے سے علم نہیں تھا اور کچھ کنفیوژن تھا کہ یہ قرآن نے کس واقعے کا ذکر کیا ہے اور کس قوم کے بارے میں بتایا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام یاجوج ماجوج کے عرصے تک زندہ رہیں گے ان کے بعد، اور روایتوں کے اندر آتا ہے کہ اس کے بعد پھر مال و دولت کے اندر اتنی ریل پیل ہوگی اور اتنی زیادہ اللہ تعالیٰ برکتیں دے گا کہ دنیا میں کوئی زکوٰۃ قبول کرنے والا نہیں رہے گا۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب یاجوج ماجوج کا خاتمہ اللہ تعالیٰ کر دیں گے، اس کے بعد وہ ایک عرصے تک زندہ رہیں گے، اس وقت کی کے تعلق سے وہ روایت ہے۔ تو بہرحال آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوتی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور قرآن اور سنت کا لفظ ضرور ذہن میں رکھیے گا، چونکہ آج کل یہ بڑا چکر چل رہا ہے کہ لوگ قرآنسٹ بنے پھر رہے ہیں، حالانکہ یہ قرآنسٹ جو ہے دراصل قرآن کی توہین ہے۔ قرآنسٹ وہی ہے جو سنت پہ چلے گا، جو سنت پہ نہیں چلتا وہ قرآنسٹ نہیں ہو سکتا، وہ اہل قرآن ہو ہی نہیں سکتا۔ اہل قرآن تو اللہ والے ہیں، شیطان والے اہل قرآن کو ہی ہو سکتے ہیں۔ تو اس لیے بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن اور سنت دونوں کے اوپر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر الجزا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔